تصحیح کیسے کرنی ہے، خود کو کیسے بدلنا ہے، اس کی بات کریں گے ماہر ذہنی امراض ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جن رویوں کی آج ہم نے نشاندہی کی رپورٹ میں، یہ تمام رویے کیا محض منفی رویے ہیں یا کہ یہ ذہنی بیماری ہے؟ دیکھیے، ہر وہ رویہ جو منفی ہوتا ہے اور جب وہ اپنی حدود کراس کر جاتا ہے تب وہ ذہنی بیماری بنتا ہے۔ ایک چیز ہے جو میری جبلت کے اندر شامل ہے۔ قرآن نے بڑے واضح طور کے اوپر کہا سورہ بقرہ کے اندر، شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور ہم اپنے فضل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا قانون تھا۔ انسان نے خود ایک قانون بنایا جو میں نے اور آپ نے سب نے پڑھا ہے اکنامکس کے اندر، معیشت کے اندر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے، سپلائی بہت کم ہوتی ہے۔ جب سپلائی بہت کم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے سپلائی روک کے رکھ لینی چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، کسی کو شیئر نہ کرے، کیونکہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ مفلسی۔ تو جب یہ ہماری جبلت کے اندر شامل ہے۔ انسان مجموعہ ہے خیر اور شر کا، اس کے اندر ایک اچھا انسان ہے اور ایک شیطان ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کون اس کے اوپر غالب آتا ہے وہ ویسے انسان نظر آتا ہے مختلف مواقع کے اندر، مختلف کانٹیکسٹ کے اندر۔ میرے اندر، آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک سافٹ ویئر کام کرتا ہے۔ وہ سافٹ ویئر اس کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز غلط ہے لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں، اور کون سی چیز غلط ہونے کے باوجود میں اصلاح کر رہا ہوں اور بہتر کر رہا ہوں۔ یہ سافٹ ویئر ہمارا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر مومنٹ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اس کو کون قابو رکھتا ہے؟ قانون کس کو قابو رکھے؟ جو آپ نے شروع کے اندر، ابھی جو انٹرو کے اندر میری بہن نے آیت بھی جو بات کی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مومن تو وہی ہے۔ پوری اگر آپ روایت پڑھیں گے تو اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مجھے اور آپ کو صحیح اور غلط کے اوپر قائم رکھنے کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہوگی، قانون کی ضرورت ہوگی۔ قانون جب لاگو ہی نہیں ہوگا یا قانون کی ویلیو بدل جائے گی، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تبدیلی ہو جائے گی اور یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی ہمارے سینٹ کے انتخابات واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا نہیں حلال ہے۔ جب ہماری نارمز ایسی اسٹیبلش ہو جائیں گی تو اس میں یہی رویے نظر آئیں گے جس کا آپ نے سارے اپنے پیکیج میں اشارہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہی چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو بچے ہیں انہیں شاید اب ارد گرد ہر چیز یہ دیکھنے کے لیے ملنے لگی ہے، اس لیے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ سرایت کر جاتی ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو یہ نہیں سکھا رہے کہ بیٹا آپ نے باہر بھی جانا ہے تو پانی کم استعمال کرنا ہے، واش روم کا ٹشو پیپر اس طرح بے دریغ نہیں استعمال کرنا، یا کہیں کسی کے گھر جانا ہے تو آپ نے ویسا رویہ نہیں رکھنا کہ بالکل ہی آپ کا بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس میں والدین کا کردار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ درست فرما رہی ہیں، اور جیسے کوئی کہتا ہے نا بچے، آپ یقین مانیں میری بڑی دکھتی رگ ہے، بچے معصوم ہیں، بچے غلط نہیں ہیں۔ شادی کے کھانے میں جب آپ اپنی پلیٹیں نکال کے لے کے آتے ہیں بھر بھر کے اور تین کولڈ ڈرنک لے کے آتے ہیں، وہ بچے تھوڑی ہوتے ہیں، میں اور آپ ہی تو ہوتے ہیں، بڑے ہی تو ہوتے ہیں۔ 2 چمچے ربڑی کی نہیں کھا سکتے، آدھا کلو ربڑی پلیٹ میں نکال کے لاتے ہیں، میں اور آپ ہی تو ہوتے ہیں، بچے تھوڑی ہوتے ہیں وہ۔ تو ہم جو ہے یہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حرص، ہوس، بغض، کینہ، ہمارے اندر اس کا توڑ یہی تھا کہ ہم شیئر کر لیں، لیکن ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں شیئر ہی نہیں کرنا ہے۔ ابھی ویلیوز ہے نا، ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، اب ہر مسلمان، بڑے زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ سوام اپنی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، دبا کے سامان رکھ رہے ہیں، ترسائیں گے، 400 گنا قیمت کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بیچیں گے، اس کے بعد سمجھیں گے ہم بخشے ہیں۔ یہ تو بڑے کر رہے ہیں نا، بچے کہاں کر رہے ہیں؟ ہمارے رویے جو ہے وہ ہمیں ہی، میں بتا رہا ہوں کہ بہن، جب ہم غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے اور ہم اس کو ڈٹائی سے اس کو قبول بھی کر لیں گے تو پھر اس سے بچے کیا، ہم ہی تو ہیں، میں اور آپ ہی تو ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی تو ہے، غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں چھوڑو یار ہمیں کیا۔ درست فرمایا سر، میں نے آپ کو کہا نا، بدلتے ہوئے نارمز جو ہم بنا رہے ہیں، انسان بنا رہا ہے۔ مینیپولیشن کو آرٹ آف کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں دھوکہ دہی کو بزنس ٹیکٹکس کہتے ہیں۔
اگر کوئی بچہ تھوڑا صحیح چلنا شروع کر دے تو ہم خود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا آگے بڑھے گا, اس کو تو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ کہاں سیدھے کام پہ لگ گئے, آپ کو جو ہے وہ کہاں ملے گا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ لائن لگ کے مجھے نہیں ملے گا تو میں لائن میں کیوں لگوں؟ بالکل. جب مجھے معلوم ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا تو میں انصاف کی پاسداری کیوں کروں گا؟ اب وہ چاہے وہ اوپر والا ہو یا نیچے والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ امیر غریب کا استحصال کرتا ہے, ہر کرسی پہ بیٹھنے والا نیچے والی کرسی کا پر استحصال کرتا ہے, چاہے وہ آپ کا گیٹ کیپر یا چوکیدار آپ کے آفس کے باہر بیٹھا ہوا اسٹول پہ بیٹھا ہوا بندہ ہو, بالکل وہ بھی ٹھیک ہے. نیچے والے کا استحصال کرے گا. عمران صاحب ایک بات اور ابھی پہلے آپ نے ذکر کیا ایک سافٹ ویئر کا, کہ ہر شخص کے اندر ایک سافٹ ویئر ظاہر ہے جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں, جو بتا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. لیکن ہم تو اتنے اسمارٹ ہیں کہ ہم اسے ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے ہی دل میں کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے سافٹ ویئر کو, اپنے ضمیر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم اسے بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں, ہم صحیح راستے پر ہیں, اور ہم نے اگر غلط کر دیا تو ہم اس کو بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے, اچھا یہ میں نے اس لیے کیا تھا چونکہ یہ ہوا تھا. آپ کے 100% بات درست ہے. یہی تو وہ نفس امارہ ہے نا, یہی تو وہ شیطان کی آبیاری ہے, یہی تو وہ میری ہرس اور حوث جو مجھے انسٹنٹ چاہیے. دیکھیں انسان کی جبلت بھی حیوان کی طرح ہے, مجھے انسٹنٹ چاہیے, لیکن انسان کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے نا, حلال اور حرام کا قانون لاگو ہوتا ہے, جائز اور ناجائز کا قانون لاگو ہوتا ہے, رشتوں کی حرمت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنی یہ غلطی کرتا ہے اور ڈھٹائی سے کرتا ہے, وہی تو فرعون, نمرود, حامان, یہی تو کردار ہیں جو ہم ہر وقت بن جاتے ہیں. قارون ہم ہر وقت بن جاتے ہیں. میرا پیسہ میری مرضی نہ دوں, یہ قارون ہی تو ہے. میں اب جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں خود کہ میں استحصال کروں گا لیکن اس کے بعد ایک وظیفہ پڑھوں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا. مسلمان کی تو یہ خوش فہمی باہر نہیں نکل رہی کہ وہ دنیا کا ہر برا کام کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی علل اعلان توہین کر کے بھی وہ جنت میں جائے گا. وہ اس خوش فہمی سے باہر نہیں نکل رہا. تو جب اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا احتساب ہونا ہی نہیں ہے, دنیا کے اندر وہ احتساب, کوئی قانون ہمارے معاشرے کے اندر قانون ہے ہی نہیں, گھروں کے اندر ہمارے قانون کی پاسداری ہے نہیں, تو پھر وہ ایک انسان اپنی شیطان ہی کی آبیاری کرے گا نا, اس کی جسٹیفیکیشن ہی نکالے گا, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یار میں تو بچ جاؤں گا, یہ تو بالکل صحیح ہے, حالات ہی ایسے ہیں, ماحول ایسا ہے, اب تو ایسا ہی کرنا پڑے گا. تو جب آپ کی ویلیوز اس طرح چینج ہونی شروع ہو جائیں, اجتماعی طور کے اوپر چینج ہونی شروع ہو جائیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے, جھوٹ بولنا, رشوت لینا, سود لینا میرے معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے نا. تو جب یہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے تو پھر میں کس چیز سے ڈروں گا؟ اللہ اور اللہ کے آخرت کے دن سے ڈرو. اللہ سے تو میں ڈر نہیں رہا ہوں دنیا میں بھی, آخرت میں مجھے یقین ہے کہ میں ویسے ہی کچھ بھی کر کے میں تو جنت میں جاؤں گا, ہر حال میں بس میں جنت میں جاؤں گا. تو جب تک مجھے پتہ ہے کہ میں فیل ہی نہیں ہوں گا, ساری بات یہ ہے کہ وہ اس بچے کو چیٹنگ سے آپ کیسے روکیں گے جس کو یہ گارنٹی آپ نے دی ہوئی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تم فیل نہیں ہوگے, پھر وہ بچہ کیوں پڑھے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے یا خود احتسابی واحد حل ہے یا پھر کچھ اور؟ دیکھیے خود احتسابی شروع کہاں سے ہوگی نا, خود احتسابی تو وہاں سے شروع ہوگی جب میرے ماحول کے اندر جو بھی میرے آس پاس ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ خود احتسابی کیا ہوتی ہے. اور مجھے یہ ڈر ہونا چاہیے, یہ خوف ہونا چاہیے کہ جب میں کوئی چیز غلط کروں گا تو مجھے اس کی کنسیکوینسز سے فیس کرنی پڑیں گی. میں جو کچھ غلط کروں گا اس کا مجھے کچھ انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. جب مجھے یہ انجام ہی کوئی نہیں دکھائے گا تو پھر میں خود احتسابی بیٹھ کے بھی کیوں کروں گا, جب مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں رہا. اچھا جب بات ہے کہ کوئی بتا نہیں رہا اور کوئی پکڑ نہیں رہا, تو مجھے بس ایک یہ بات سمجھا دیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے رویوں سے, اپنی باتوں سے, اپنے ایکٹ سے کسی کو اتنی تکلیف دے رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. یہ ممکن ہے کہ جو شخص تکلیف دے رہا ہے اور اتنی زیادہ تکلیف دے رہا ہے اس شخص کو, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے. جب بے حسی اس لیول کے اوپر بڑھ جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گرینڈیوسٹی, وہ تکبر, وہ غرور, وہ طاقت کا نشہ اس کو بتا ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایسے معاملے میں کیا اس کو وہی شخص بتا سکتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا وہ اسی طرح سے پستا چلا جائے, اور وہ جو پس رہا ہے وہ کیا کرے, یہ بھی ذرا گائیڈ کریں. اگر دین بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ اگر مظلوم ظالم کے لیے اپنی حد الامکان روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے.
اور ہم بھی اگر ظلم دیکھ رہے ہیں اور ہم آواز نہیں اٹھا رہے تو ہم بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. اگر ہم حق بات نہیں کر رہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم ہر وقت کے اوپر ہر جگہ پہ ہر موقع پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آس پاس کوئی ایک شخص دوسرے سے زیادتی کر رہا ہے تو میں صرف وہ کمزور ترین درجہ تو ضرور ہے کہ میں دل میں اسے برا سمجھوں، لیکن اگر میں استطاعت رکھتا ہوں، میں اتنی میں ہمت کر سکتا ہوں اور مجھے کرنی چاہیے، یہ شاید میری ذمہ داری ہے، سوشل رسپانسبلٹی ہے، تو مجھے یہ کرنی چاہیے. سر اس کا جواب دینا ہوگا نا، آپ اسی صف میں کھڑے ہیں. دین کہہ رہے ہیں ظالموں کا ہاتھ روکنے نہ والا، ظالم کو نہ سمجھانے والا، ظالم کو ظلم دیکھتے ہوئے خاموش رہنے والا ظالموں میں شمار ہوگا. آپ اسی کی لائن میں ہوں گے، میں اور آپ کی ہم اسی کی لائن میں ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں میرا تھوڑی ہے، جبکہ وہ قانون یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسی میں ہی ہیں. جو گواہی نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے نا. اور ہم جب گواہی نہیں دیتے تو گواہی کیا ہے؟ صحیح بات بولنا. جب ہم گواہی نہیں دیتے تو ہم ظلم کرتے ہیں، اور جب ہم ظلم کرتے ہیں اس کا خمیازہ ہم یعنی اگر ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں، عذاب عظیم ہے. ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ظلم برداشت کر رہا ہے اور وہ روک نہیں رہا، وہ بتا نہیں رہا، وہ کوشش نہیں کر رہا، تو وہ خود اسی صف میں کھڑا ہے. وہ ظالم میں شامل ہو گیا نا، وہ ظلم کے پھیلانے میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جبر کے پھیلانے کے اندر شامل ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی حد الامکان کوشش نہیں کر رہا اس کی آواز اٹھانے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، اس سے ہم یہ سمجھ سکے آج کہ کوشش کرنی ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کوئی ظلم کرتے میں برداشت کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ ایسا جو ہے وہ غلط ہے. بجائے اس کے یہ ہونا ہی چاہیے کہ اس شخص کو اکیلے میں سمجھایا جائے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے اس کا ضمیر سو گیا ہو تو اس کو بتانا پڑے گا، اس کو جگانا پڑے گا. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ اگلے کا ہاتھ روکا جائے. وقت ہو گیا ختم.